تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 48 and 49 دو آیت ہے. آیت نمبر 48 Verily they had plotted sedition before and had upset matters for you until the truth yani victory came and the decree of Allah became manifest though they hated it. یقیناً ان لوگوں نے اس چیز کی سازشیں کی، دغا بازی دھوکے بازی کی پہلے بھی، اور انہوں نے تمہارے لیے تمہارے پورے مطلب جو بھی معاملات ہیں اس کو مطلب بہت ہی اتھل پھاتل کر دیا، اپسیٹ. اور جب تک کہ جو فتح ہے وہ یعنی حق اور فتح یعنی ٹروتھ سچائی اور مطلب فتح جو ہے وہ جب تک آپ کو آ نہیں گئی اور اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ سب کے اوپر یعنی کہ مطلب ظاہر ہو گیا، جبکہ وہ لوگ کتنا بھی اس کو کراہت مطلب ان کو ہو اور ہیٹ کرے چاہے، تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرے گا ہی. آیت نمبر 49 And among them is he who says, Grant me leave and put me not into trial. اور انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہے جس نے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھیں مجھے فتنے میں مت ڈالیے. Surely they have fallen into trial. یقیناً وہ تو already فتنے میں پڑ گئے. And verily hell is surrounding the disbelievers. اور یقیناً جہنم کافروں کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لے گی. اللہ encourages his prophet against hypocrites. یعنی جو منافق لوگ ہیں ان کے خلاف اللہ جو ہے وہ مطلب اپنے رسول کو اپنے نبی کو مطلب ہمت اور جیسے حوصلہ دے رہا ہے ان کے خلاف منافقوں کے. اللہ سے لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ. Verily they had plotted sedition before. انہوں نے پہلے بھی سازشیں کی تھی، دغا بازی دھوکے بازی. And had upset matters for you. اور آپ کے لیے آپ کے معاملات کو بہت ہی بگاڑ دیا تھا for a long time یعنی بہت ہی لمبے عرصے کے لیے. Allah says hypocrites thought and plotted against you and your companions as well as failing and attempting to extinguish your religion. اللہ کہہ رہا ہے کہ منافق جو ہے انہوں نے یہ سوچا بھی اور انہوں نے اس مطلب سازشیں بھی کی، پلاٹنگ آپ کے خلاف اور آپ کے صحابہ کرام کے خلاف. لیکن ساتھ ہی وہ لوگ جو ہے اس میں ناکام ہو گئے کہ جو انہوں نے کوشش کی آپ کے دین کو بالکل مٹا دینے کی، ان کے جو بھی اٹیمپٹ کیے انہوں نے تو وہ اس میں بھی وہ فیل ہو گئے. This occurred soon after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم migrated to al-Madinah. اور یہ چیز جو ہوئی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو اس کے فوراً بعد یہ چیز ہوئی when pagan Arabs joined forces. یعنی کہ فورس انہوں نے سب لوگوں کو جوائن کیا جو بھی مشرکین عرب تھے. And the Jews and hypocrites of al-Madinah. اور یہودی اور منافق مدینہ کے بن کے بیٹھے مسلمان. منافق جو ہے ہپوکریٹ کون ہے کہ جو مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے نا مدینہ میں، لیکن دیکھو کہ وہ لوگ ان کے ساتھ مل رہے waged war against the messenger صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لوگ سب نے مل کے یعنی سارے مشرکین مطلب عرب، پھر یہودی جو مدینہ کے تھے، پھر منافق لوگ جو مدینہ کے تھے، ان سب نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی. When Allah gave victory to the Prophet in Badr and raised high his word. تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے اندر فتح دی اور اللہ نے اپنا جو ورڈ ہے یعنی جو ان کا ورڈ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ان کا جو ان کا یعنی بولی ہوئی بات جو ہے اس کو اللہ نے بلند کر دیا. عبداللہ بن ابی and his fellows said. تو یہ عبداللہ بن ابی تو وہی ہے جو منافقوں کا سردار اور اس کے تمام ساتھی فالو کرنے والے. This Islam is a matter that has prevailed. یہ جو اسلام جو ہے یہ جو بھی اسلام کا معاملہ ہے یہ ابھی یعنی کہ بہت ہی پھیل رہا ہے، بہت کامیاب ہو رہا ہے. They embraced Islam outwardly. تو ان لوگ نے بھی اسلام قبول کر لیے مگر جھوٹ موٹ کا. And whenever Allah elevated Islam and its people in might, تو جب اللہ اسلام کو بلند کرتا تھا اور ان کے لوگوں کو اللہ پاک جو طاقت اور سب دیتا تھا جیسے، تو hypocrites increased in rage and disappointment.
تو منافق لوگ جو ہے ان کے اندر جو غصہ جو تھا وہ بڑھتا جاتا تھا اور ان کی یعنی کہ مایوسی بھی بڑھ رہی تھی. حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون until the truth یعنی وکٹری، کہ حق آ گیا یعنی فتح آ گئی جب تک کہ until the truth came یعنی truth یعنی victory and the decree of Allah became manifest though they hated it. اور اللہ نے جو مطلب فیصلہ کیا، جو اللہ کا ڈیسیژن تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، چاہے ان کو کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو، ان کی نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہے، and among them is he who says، اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے بندہ جو یہ کہتا ہے. اللہ says some hypocrites say to you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ منافق جو ہے وہ کہتے ہیں آپ کو کہ اذن لی گرانٹ می لیو ٹو اسٹے بیہائنڈ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں پیچھے مطلب رہنے کے لیے، اور پھر ولا تفتنی اینڈ پٹ می ناٹ انٹو ٹرائل، اور دیکھو مجھے فتنے میں مت ڈالیے. اف آئی گو ود یو اینڈ سی دا ویمن آف دا رومنس، تو میں جب آپ کے ساتھ آؤں گا اور وہاں پر رومن عورتوں کو دیکھوں گا. اللہ دا ایگزالٹڈ ریپلائڈ، تو اللہ نے اس کا جواب دیا الا فی الفتنۃ سقطوا surely they have fallen into trial، یقیناً وہ تو گر چکے ٹرائل کے اندر، یعنی ابھی گرنے کا سوال کہاں ہے، گر ہی چکے بیکاز آف دا اسٹیٹمنٹ دیٹ، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے مجھ سے اس سے وہ خود ہی فتنے میں گر چکے. محمد بن اشاق reported from الزہری، یزید بن رومان، عبداللہ بن ابی بکر، عاصم بن قتادہ and several others that they said، کہ ان لوگوں نے سب نے یہ کہا the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to الجد بن قیس from بنی سلیمہ. تو بنی سلیمہ جو ٹرائب تھی اس کا الجد بن قیس جو تھا یعنی وہ سردار تھا اس کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم the messenger of Allah said to الجد بن قیس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس بندے سے الجد بن قیس سے، حل لک یا جد العام فی جلادی بنی الاسفر، would you like to fight the yellow ones یعنی کہ رومنس this year. تو یلو ونس یعنی وہی جیسے جو گورے لوگ ہیں، تو کیا تمہیں پسند آئے گا ان مطلب جو یلو لوگ ہیں یعنی رومن لوگ ہیں گورے، تو ان سے اس سال جنگ کرنے کا، تو تمہیں پسند آئے گی یہ بات. ہی سیڈ، تو اس نے جواب دیا او اللہ میسنجر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گیو می پرمیشن ٹو ریمین بیہائنڈ، مجھے اجازت دے دیجیے میں پیچھے رہنے والوں میں مطلب میں رہ جاؤں گا. اینڈ ڈو ناٹ کاز فتنہ فار می، اور دیکھیں میرے لیے آپ فتنہ مت کریے بھائی. بائی اللہ، اللہ کی قسم، مائی پیپل نو دیٹ دیر از ناٹ اے مین ہو از مور فونڈ آف ویمن دین آئی، کہ اللہ کی قسم میرے تمام لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں ہے ایسا جیسے کہ میں جتنا کہ مطلب عورتوں کا مطلب دیوانہ ہوں میں. I fear that if I see the women of the yellow ones, I would not be patient. اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں یہ گوری عورتوں کو اگر دیکھوں گا تو پھر میں صبر نہیں کر سکوں گا، یعنی اس کی ضرورت دیکھو. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم turned away from him، تو انہوں نے فوراً اپنے پیٹھ یعنی کر لی اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پلٹ گئے اور یہ کہا قد اذنت لک، I give you permission، ہاں دے دیا میں نے تجھے پرمیشن، جا. ان الجد کیس یعنی یہ جو بندہ تھا الجد، اس کے معاملے میں دس آیا واز ریویلڈ، یہ آیت جو ہے یہ اس کی وجہ سے یہ آیت آئی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْن لِي وَلَا تَفْتِنِّي and among them is he who says grant me leave and put me not into trial، کہ اس نے کہا کہ مجھے مطلب دے دو اجازت اور دیکھو مجھے فتنے میں مت ڈالو. Therefore Allah says that the fitna that he fell into because of not joining the messenger of Allah in jihad، کہ اللہ نے پھر یہ کہا کہ فتنے میں تو وہ گر چکا
اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حصہ نہیں لیا، اینڈ پریفرنگ ہز سیفٹی، اور اپنی یعنی سیفٹی چاہ رہا ہے کہ بھئی وہ بچ جائے، ٹو دا سیفٹی آف دا میسنجر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیفٹی کے بارے میں سوچنے کی جگہ اپنی سیفٹی سوچ رہا ہے، وچ از ورس دین دا فتنہ. تو یہ تو فتنہ سے بھی بدتر ہے. دیٹ ہی فالسلی کلیم ٹو فیئر، کہ اس کو یعنی مطلب جھوٹ موٹ یہ وہ کر رہا تھا کہ جیسے اس کو خوف ہے، اس کو خوف ہے، جھوٹ ہے وہ. صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن جاتے تھے، سامنے آ جاتے تھے کہ اگر تلوار کا وار ہو کہ بھالا ہو کہ تیر ہو ان کو لگے مگر رسول اللہ کو نہ لگے. آگے سے، سائیڈ سے، پیچھے سے، سب جگہ سے ان کی شیلڈ بن جاتے تھے. یعنی اپنی جان کو وہ لوگ دینے کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے، اور جان چلی بھی گئی کتنوں کی. تو سوچو، اور یہ بندہ اپنی جان کو بچا رہا. ہو از یور چیف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. اٹ از آلسو ریکارڈیڈ ان صحیح دیٹ دا میسنجر آف اللہ، کہ صحیح میں بھی ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا من سیدکم یا بنی سلمہ، تو ہو از یور چیف، وہ بنی سلمہ، یعنی بنی سلمہ یعنی وہ جو بنی سلیمہ کیا وہ ٹرائب ہے، تو تمہارا سردار کون ہے؟ دے سیڈ الجد بن قیس، although we consider him a miser. تو بولے وہ جید بن قیس ہے لیکن ہم وہ کنجوس ہے بہت. The messenger of Allah said صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيُّ دَائِنْ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ وَلَكِنْ سَيِّدُكُمُ الْفَتَى فَتَى الْجَعْدُ الْأَبْيَضُ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا there is not a disease worse than stinginess، یعنی کنجوسی سے بڑھ کر، بخیلی سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا therefore your chief is the white young man with curly hair، کہ تمہارا چیف تو جو ایک مطلب گورا ہے، سفید، مطلب جیسے ینگ ایک اچھا جوان آدمی ہے، اس کے بال گھنگرالے ہیں، اور اس کا نام ہے بشر بن البرا بن معرور. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے تمہارا چیف، یعنی تم نے اس کو بنایا نا اس کو. اللہ said next وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ and verily hell is surrounding the disbelievers. اور یقیناً جہنم جو ہے اس نے کافروں کو چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لیا ہے. دنیا میں نظر نہیں آتا، دنیا میں تم کو دکھتا نہیں ہے کہ جہنم کی آگ نے چاروں طرف سے گھیراؤ میں لے لیا ہے، یا کسی نے مطلب حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ گئی ہے، یا کسی نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو اس کے پیٹ میں آلریڈی آگ ہے، اور جب آگ میں وہ پھینکا جائے گا تو اس کے اندر بھی آگ اور باہر بھی آگ ہوگی. تو دکھائی نہیں دیتی نا انسانوں کو، تو وہ سوچتے ہیں کوئی نہیں، ہمارے دیکھو کچھ بھی ہوا کہ ہم نے جھوٹ بولا، ہماری زبان پہ چھالا آیا نہیں آیا، ہم نے اتنا سب کچھ کیا تو ہمارے تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے تو حرام بھی کھایا، دیکھو پھر بھی ہمارے کو تو کچھ، ہم تو ہٹے کٹے بھائی. تو یہ جو ہے نا انسان کا سوچنا، کیونکہ تم کو وہ چیز جو ہے دنیا میں دکھائی نہیں دے گی. جہنم کی آگ نے اگر گھیراؤ میں لے بھی لیا ہے تو وہ جہنم کی آگ تم کو ابھی دکھے گی نہیں، جیسے ہی موت کے لیے آنکھ بند ہوئے گی تبھی پتہ چلے گا. کیونکہ اب بندہ دوسری دنیا میں چلا گیا اور اس کا یہ جسم نہیں رہا، اور وہ روح نہیں، اس کی جو روح ہے اب وہ ہے نا، تو وہ اب وہ جو بھی فیس کر رہی ہے تو وہ معلوم پڑ رہا ہے. اینڈ دے ول نیور بی ایبل ٹو اوائڈ، ایورٹ اور اسکیپ فرام اٹ. اور وہ لوگ نہ تو اس کو مطلب اوائڈ کر سکیں گے کہ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اس سے کہیں مطلب اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی اس سے کہیں بھاگ سکیں گے کہ کہیں کوئی پناہ حاصل کر سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز کے لیے اللہ نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. اور ہیل جو ہے، جہنم جو ہے، وہ ان کو گھیراؤ میں لے کے رہے گی. کیونکہ دنیا میں جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لوگ جانتے بوجھتے بھی، تو پھر کیا، تو یعنی یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، اس لیے ہم چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، حرام کھائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن ہے تو ہم تیرے حبیب کی امت میں سے، اس لیے تو تھوڑی ہم کو سزا دے گا.
ہاں ایسے ہی کبھی کہ تھوڑا بہت کسی کو مطلب جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی ہو سکتا ہے ہم کو تھوڑا بہت کچھ دے دے پنشمنٹ، لیکن نہیں دے گا، کیونکہ بھائی تیرا تو مطلب تیرا محبوب، تیرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو ان کے امت ہے نا، امتی ہم تو اسی لیے یعنی ان کی امت ہے، یعنی امتی نہیں، امتی تو رسول اللہ کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو ہم وہ ہیں، یعنی کہ امت ہے ان کی، تو ہم کو تو کیوں ڈالے گا؟ لیکن یہ ایک بدگمانی اور ایک بولتے ہیں نا خام و خیالی ہے کہ انسان ایسا سوچتا ہے کہ ابھی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا امت میں سے، تو رسول اللہ تھوڑی ایسا کرے گا، اپنے حبیب کی امت کے لوگوں کو تھوڑی کچھ بھی کرے گا، ہم تو سب معاف ہے چاہے ہم کچھ بھی کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ اپن سب کو ہدایت دے اور اللہ یہ شیطان کی جو پھونکے ہیں اس سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔